ہماری قسمت کب بدلتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے، اور آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے سفر میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اور کبھی کبھار ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری قسمت کی چابی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم عقل کو اپنی خواہشات پر فوقیت دیتے ہیں تو ہماری زندگی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنی خواہشات کی پیروی میں عدل سے باز رہو، اور اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہاری چشم پوشی کرنے والا اور تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی میں انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، ورنہ ہم اپنی راہ سے بھٹک جائیں گے۔ جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عاجزی کی۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جیسے پرندے آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکائے رکھتے ہیں۔ یہ عاجزی ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا تالا کب کھلتا ہے؟ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب آپ آنکھیں کھول کر اپنے دل کے احساس کے ساتھ اپنی زندگی کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں، جب آپ اللہ کے حضور توبہ کے آنسو بہاتے ہیں اور اپنے دل کے داغوں کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے کرم کی چادر میں ڈھانپ لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ قسمت کا بندہ تالا توبہ کی چابی سے کھلتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، توبہ کا خیال ہی خوش قسمتی ہے، جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ استغفار کی بدولت اللہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آپ کی قسمت کا بندہ تالا کھلنے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اگر انسان گناہ پر مطمئن ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دیکھتا ہے تو اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ ہدایت وہ روشنی ہے جو آپ کی قسمت کے ہر بند کو توڑ دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ خود اس کا اشارہ دے رہا ہے۔ شیطان آپ کو مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترکیب دیتا ہے، مگر اللہ آپ کو اپنی بخشش اور فضل کی امید دے رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی سے اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری قسمت ایسی ہی لکھی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ زندگی کے کسی بھی حصے سے خوشیوں کا آغاز کر سکتا ہے۔ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک لمحہ ایک نئی تبدیلی لا سکتا ہے۔ پتہ ہے مقدر کی بلندی اللہ کے ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اپنے نفس کی برائی کو تباہ کر کے اچھائی کو ابھارنے والا ہو۔ وہی خوش قسمت ہوتا ہے جو اپنے نصیب میں ان چیزوں کو پا لیتا ہے جن کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ وہ انسان کبھی اپنے نصیب سے نہیں ہارتا جس نے اللہ کی خاطر ہار تسلیم کی ہو۔ آج جس محرومی نے آپ کو اس مہربان رب سے جوڑا ہے، وہ بہت جلد آپ کی قسمت میں بے شمار عطاؤں کے خزانے لکھے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب اللہ اپنی رحمت اور مدد کی کنجیوں سے آپ کی قسمت کے بند تالے کھولنے والا ہے۔ بس اللہ پر ایمان رکھیں اور اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک اچھا سامان زندگی دے گا، ایک مقررہ وقت تک۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہماری کوششوں کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ ہمیں خوشیوں کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کریں جو آپ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔
اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر فوقیت دیں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ یاد رکھیں کہ کامیابی کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی رحمت کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوتی، بس آپ کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ توبہ اور استغفار کی اہمیت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی ایک دعا ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری غفلتوں اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف ہماری روح کو تسکین دیتا ہے بلکہ ہمیں مثبت تبدیلی کے سفر پر بھی گامزن کرتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آپ کی محنت اور اللہ کی مدد آپ کو کامیابی کی راہ پر لے جا سکتی ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے اور اپنی محنت کو جاری رکھیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ زندگی میں آفات، مشکلات اور چیلنجز آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ صبر اور دعا کی طاقت سے ہم اپنی زندگی کی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کو کھولنے کے لیے اپنا دل صاف کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے دل میں کینہ، بغض یا حسد رکھتے ہیں تو یہ ہمارے روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے اصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں اور دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھیں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ دعا ایک اہم کردار ہے۔ دعا نہ صرف ہماری مشکلات کو دور کرتی ہے بلکہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کی مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیں ہر حال میں سنتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حضور خالص نیت سے دعا کریں تو وہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لانی ہوگی۔ اللہ کی راہ پر چلیں، عاجزی کا دامن تھامیں اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ اپنے دل میں امید رکھیں اور اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند تالے کھلیں گے اور آپ کو خوشیوں کی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہماری قسمتوں میں بہتری لائے، آمین۔ آج کا یہ پیغام آپ کی زندگی میں ایک نئی روشنی لائے گا، انشاءاللہ۔ اپنے رب پر یقین رکھیں اور خود پر اعتماد کریں۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے اور ہماری قسمتوں کو سنوار دے، آمین۔